محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں 10 یا 12 یا 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ بہت بہت مبارکباد ہے اراکین کمیٹی کے لیے۔ یہ تہران کی سرزمین پر یہ پہلی مرتبہ جلسہ ایجاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آنے والے مستقبل میں ایسے ہی اس کو کامیابی کا امرانی بخشے۔ آئے کچھ اشعار ہیں جو انسان کو اپنی زندگی کی طرف اشارہ کراتے ہیں کہ ہم کو کس سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں کون درس دے سکتا ہے، ہمیں کون ہماری زندگی کے معاملات کو کس طریقے سے زندگی بشر کرنا ہے۔ یہ شاعر نے کہنے کی کوشش کی ہے، غور سے سنیں اور شانتی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے سامنے سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ، ترس ہے نئے بری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، ترس ہے زمانے کے ایکٹر سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا ٹیچر، ایسا ہمارے لیے استاد بھیجا جس کو ساری دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی پہچانتی، جن کی امت میں ہم ہیں اور جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، اس سے بہتر ٹیچر زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ممبئی کا رہنے والا ہو یا کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو۔ ہم کو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا ہے۔ یہ سبق کیسے ملے گا؟ جب ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، جب ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے، جب ہم قرآن کو جاننے والے ہو جائیں گے، تب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، ہمارے آقا کے چال و چلن کیا تھا، ہمارے نبی کا بولنا کیا تھا، ہمارے نبی کا سننا کیا تھا، ہمارے نبی کا دیکھنا کیا تھا، ہمارے نبی کا گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا، ہمارے نبی کا چلنا چال و چلن کیا تھی، ہمارے نبی چھوٹوں پہ کیسے شفقت کرتے تھے، ہمارے نبی بڑوں سے کیسے محبت کرتے تھے، ہمارے نبی ادب و اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ کب ہم کو ملے گا؟ جب ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، جب ہم پڑھ لکھ جائیں گے۔ تو سب سے ضروری انسان کے لیے ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، پہلے قرآن سیکھنا پڑے گی، تب انشاءاللہ دین سمجھ میں آنے لگے گا۔ ابھی میں آگے اپنے چند لمحات کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مقدس انسان کے لیے کتنی اہم چیز ہے اور اسی اہم چیز سے ہم لوگ دور ہیں۔ آخری شعر سن لیں، شاید کیا کہتا ہے، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، نہ ہوگا کوئی مہربان۔ ایسے لمحات میں باپ بیٹے سے منع کر دے گا، میں تیری مدد نہیں کروں گا، میزان عمل پہ تمہاری نیکیاں لگی ہوگی۔ ایسے لمحات میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی مدد کرے گا تو سن لیجئے گا، اس ٹائم صوفے سے بہتر میں لگ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں۔ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور اپنے ہر امتی
مقدسہ کے پردے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا ٹرانسلیشن اینڈ ترجمہ یوں کیا ہے، اللہ رب العزت کی عزت کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ دین، سب سے بہتر و بالا دین کوئی ہے تو دین محمدی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حالانکہ کتابیں الگ تھی، حالانکہ صحیفے الگ تھے، لیکن ہر ایک نبی کا دین دین اسلام ہی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ جس کو عزیز سمجھتا ہے، وہ کوئی دین اور نہیں ہے بلکہ تمہارے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت کو نازل کیا۔ اب اہل علم کی توجہ کا طالب، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کو نازل کیا۔ توریت کے اندر 1000 سورتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کو نازل کیا۔ زبور کے اندر 150 سورتیں، 150 سورتیں تھی۔ جناب والا اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض و گزارش کی، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، اے پروردگار عالم، مجھ میں جو تو نے توریت نازل کی ہے اس کے اندر تو 1000 سورتیں ہیں، اللہ میری امت پڑھے گی کیسے؟ اللہ میری امت اس کو یاد کرے گی کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی کتاب بھی نازل کرنے والا ہوں، اس سے بڑی کتاب بھی میں تم سے بڑی کتاب بھی ایک نازل کروں گا، وہ سورتوں میں بھی سب سے زیادہ ہوگی، وہ دنیا کی توریت سے سب سے زیادہ بڑی کتاب، زبور سے سب سے زیادہ بڑی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم وہ کون سی کتاب ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں اپنے محبوب کے لیے اس کتاب کو نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم ذرا بتا تو دے وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے نزل علی محمد، میں محمد کے اوپر نازل کروں گا، وہ کتاب قرآن ہوگی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا کہ وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس ہے، قرآن مجید ہے، اس کو 6 مہینہ اس کو 6 مہینے کے اندر اس کو تو چند مہینوں کے اندر بھی، اس کو تو 1 سال کے اندر بھی 11 سال کا بچہ اپنے سینے میں پیوست کر دے گا، 12 سال کا بچہ اپنے سینے میں چھپا لے گا، جس کو حافظ قرآن کہیں گے۔ اے زمانے والوں غور سے سننا، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، توریت سے بڑی کتاب ہے، انجیل سے بڑی کتاب ہے، زبور سے بڑی کتاب ہے۔ اور یہ سن لیجئے گا، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے۔ ایسے انبیاء اکرام گزرے ہیں، ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، اے پروردگار عالم ہم کو نبی نہ بنانا بلکہ امتی بنا کر محبوب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کروا دیتا۔ ایسے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو ہم کو نبی نہ بناتا بلکہ محمد کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ یہ ہمارا مقام ہے، لیکن آج ہم دنیا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیے گا، اب پوائنٹ کی بات یہ ہے، جو لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے بہت دور ہیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب ایک سائنس کا گزرا ہے، ڈاکٹر ایل سلور، اپنے ذہن میں رکھے نام، یہ بہت بڑا سائنسداں ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ایل سلور۔ یہ اپنی تحقیق کے مطابق کہتا ہے کہ انسان یہاں کا نہیں ہے، انسان زمین کا نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے ڈاکٹر ایل سلور تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ امریکہ اور افریقہ کا رہنے والا غیر مسلم یہودی ہے جس کا نام ڈاکٹر ایل سلور ہے، اپنی تحقیق میں کہتا ہے کہ انسان یہاں کا نہیں ہے، اور اپنی تحقیق کے ساتھ
پوچھنے والوں نے پوچھا اے ڈاکٹر ایس سلور ذرا اپنی تحقیق اور دلیل تو بتا دے۔ ڈاکٹر ایس سلور کہتا ہے انسان یہاں کا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو انسان زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے بعد ایک اناج کا دانہ ڈالتا ہے، وہ دانہ اس سے فائٹ کرتا ہے، زمین سے پودے کی شکل میں اختیار کر کے باہر نکلتا ہے۔ جب کہیں جا کے گیہوں کا پودا بنتا ہے تب اس میں جا کے دانے آتے ہیں۔ انسان ایک وقت کے کھانے کے لیے اتنی محنت و مشقت کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں انسان یہاں کا نہیں ہے، اور اپنی تحقیق یہ بھی کہتا ہے کہ جانور یہی کا ہے۔ ڈاکٹر ایس سلور سے معلوم کرنے والے نے کہا میری تحقیق یہ کہتی ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو زمین میں دانہ ڈالتا ہے، زمین سے دانہ فائٹ کرتا ہے، باہر نکلتا پودے کی شکل میں اختیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایس سلور کہتا ہے ہاں، اور جانور یہی کا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کی تحقیق کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ڈاکٹر ایس سلور کہتا ہے جانور یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو جہاں پر ہریالی دیکھتا ہے وہیں منہ مار دیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ یہ جانور کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہی ہے، ڈاکٹر ایس سلور کہتا ہے جانور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، انسان کھڑے کھڑے ہنستے، انسان کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ایس سلور کی تحقیق ہے۔ اب جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے، حضرت انسان کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ جانوروں میں شمار ہے۔ شکل ضرور انسان کی ہے، جسم ضرور انسان کا ہے، صورت ضرور انسان کی ہے، لیکن کرتب جو ہے وہ جانوروں کے طریقے کے ہیں۔ ڈاکٹر ایس سلور اپنی تحقیق دوسری تحقیق میں یہ کہتا ہے کہ انسان یہاں کا نہیں ہے بلکہ اور کہیں کا ہے، دوسرے پلانیٹ کا ہے، اس زمین جیسے پلانیٹ کا نہیں ہے۔ اس نے 152 چاند بتائے ہیں، 8 پلانیٹس بتائے ہیں کہ انسان یہاں کا نہیں بلکہ کسی اور پلانیٹ کا ہے۔ اپنی تحقیق میں دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو سردی کے موسم میں ننگے بدن اگر کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ سردی کے موسم میں بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن جانور جو ہوتا ہے جانور کو کبھی سردی نہیں لگتی، وہ سردی کے موسم میں ہی بغیر کپڑے کے رہتا ہے۔ انسان یہی کا ہے، یہ 2 دلیلیں دیتا ہے، باقی اور اس کی 52 دلیل ہے، 52 دلیل پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ زمانے کی تعلیم ہے، یہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے، یہ ABCD پڑھنے والا بتا رہا ہے، یہ چھوٹا آ بڑا آ پڑھنے والا بتا رہا ہے کہ انسان یہاں کا نہیں ہے۔ لیکن پلٹ کے سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے جب انسان یہاں کا نہیں ہے، جب تو نے پلانیٹس کے بارے میں معلوم کر لیا ہے تو ذرا یہ تو بتا دے انسان ہے کہاں کا؟ ڈاکٹر ایس سلور کہتا ہے میں اتنا نہیں جانتا ہوں کہ انسان کہاں کا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ انسان زمین کا ہے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا، اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے والوں آج دل میں اس جلسے سے ایک سبق لے کے جانا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بچے کو دین مصطفیٰ
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اپنی بیوی کے ساتھ میں جنت میں رہو. اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا جو جنت الفردوس کے اندر رکھا وہ تو خطا ہونے کے بعد زمین پر بھیجا. ہندوستان کی زمین ہے, ایک نسخہ اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. آج دیکھیے گا ہر شخص ہندوستان کے قوانین کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے, ہندوستان کے اصولوں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو ہندوستان کا سنویدھان بنایا ہے, غور سے سن لیجئے گا, یہ بڑی بہترین بات ہے, آنے والے وقت میں تمہارے کام آنے والی ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ سنویدھان کو بنایا. انہوں نے نہ ہی مستقبل کو دیکھا, نہ ہی مسلموں کے ماضی کو دیکھا, نہ ہی انہوں نے فیوچر کو دیکھا, نہ ہی انہوں نے گزرے ہوئے وقت کو دیکھا. حضرات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کے قانون کو لکھ دیا. آج کوئی بھی سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے, وائرل یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے قانون کو بدل دیا جائے, ہندوستان کے اصولوں کو بدل دیا جائے, ہندوستان کے یہ قانون ہے ان کو بدل دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن انہوں نے مستقبل کو نہ دیکھا بلکہ ماضی کو بھی نہیں دیکھا, بلکہ جو حال چل رہا تھا حال کو دیکھنے کے بعد انہوں نے سنویدھان کو لکھ دیا. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سنویدھان جب لکھا ہے, ہمارے لیے سنویدھان جب بنایا ہے تو کاسٹ کو بھی ملاحظہ کیا ہے. جب اصول بنایا, ہمارے لیے جب قانون بنایا تو اللہ کی ذات نے پاسٹ کو بھی دیکھا ہے, اللہ کی ذات نے فیوچر کو بھی دیکھا ہے, اللہ کی ذات نے مستقبل کو بھی دیکھا ہے, اللہ کی ذات نے حال کو بھی دیکھا ہے. جناب بالا غور سے ملاحظہ کر لینا, اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے قانون بنایا ہے تو کسی دنیا دار کا قانون نہیں ہے, کسی دنیا دار کا قانون نہیں ہے, بلکہ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر 1000 آرڈر نازل کیے. آرڈر وہ ہوتا ہے, آرڈر میں مشورہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جن کی کتاب سب تفسیر کی ہے تبیان القرآن کے اندر ان کی تحقیق ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے 1000 آرڈر نازل کیے, مشورے نازل نہیں کیے. مشوروں میں یہ ہوتا ہے اگر ہم مشورے دیں تو ہم سے بہتر دینے والا اور کوئی بھی ہے. اللہ نے ہمارے لیے آرڈر اور حکم کو نازل کیا ہے, جس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے 27 پارے کے اندر سورہ قمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا مطلب یہ ہے آج جو لوگ کہتے ہیں ارے ہماری زبانیں نہیں پلٹتی ہیں, ہماری عمریں دراز ہو چکی ہیں, ہم بڑے ہو چکے ہیں, ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے, ایسا شخص کہنے والا جھوٹا ہے. بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. ہر کوئی علم دین سیکھنے والا, اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج ہم عبادتوں سے دور ہیں, آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں. حضرات جلسہ کرانے کا مقصد ایک ہی رکھیے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجیے. جلسہ کرانے کا مقصد و مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کیجیے. جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی قرآن سیکھیں اور بچوں کو بھی دین سکھائیں. یہی عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر ٹہرا والوں کو علم دین قرآن مقدس سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. گلشن رہے گا تو گل کھلے گے, زندگی رہی تو پھول ملیں گے. السلام علیکم.